اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما باطلا، اور جو ان کے درمیان بے فائدہ ہم نے پیدا نہیں کیا، ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کافروں کا، فویل للذین کفروا، پس بربادی کافروں کے لیے، من النار، آگ سے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا، اور کرتے رہے عمل، الصالحات، نیک، کیا بنا دیں گے، کل مفسدین فی الارض، ان کی طرح جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، ہم نجعل المتقین، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو، کل فجار، فاجروں کی طرح۔ متقین فاجروں کی طرح نہیں ہیں، ایمان والے مفسدین فی الارض کی طرح نہیں ہیں۔ کتاب الا لیعبدون، صرف اپنی توحید، بندگی اور تسبیح کے لیے پیدا کیا۔ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، کتاب، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد، کتاب انزلناہ الیک، کتاب جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، مبارکن، بڑی بابرکت، لیدبروا، یہ کیوں اتاری، تاکہ وہ تدبر کریں، آیاتی ہی، اس کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند۔ وہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا فرمایا داود کو سلیمان، نعم العبد انہ اواب، بڑی خوبیوں والا بندہ وہ، بہت رجوع کرنے والا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں حتی ان احدہم لا یقول، حضرت حسن بصری، یہ نہیں آیت قرآن میں لیدبروا آیاتہ، کہتے ہیں آج ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، آج ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں نے قرآن پڑھا، لیکن فرماتے ہیں ما یرا لہ القرآن فی خلق ولا عمل، نہ تو اخلاق میں قرآن دکھائی دیتا ہے نہ اعمال میں قرآن دکھائی دیتا ہے، صرف دعوے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اخلاق میں بھی قرآن نہیں ہے، اعمال میں بھی قرآن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے، ہم نے تدبر نہیں کیا رب کی آیات میں۔ اب سنیں جی، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، اب ان سے ایک مرتبہ حضرت داؤد کو کیسے پتا چلا کہ میرا بیٹا نبی ہوگا، کون سی باتیں، ایک مرتبہ بچپنے میں ہی پوچھا حضرت داؤد نے حضرت سلیمان سے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ما احسن، سب سے اچھی چیز کیا ہے، آپ نے بچپنے میں جواب دیا سکینت اللہ و ایمان، رب پہ ایمان لانا سب سے اچھی چیز ہے۔ باپ نے پوچھا فما اقباہ، سب سے بری چیز کیا ہے، بیٹے نے جواب دیا کفر بعد ایمان، ایمان کے بعد کفر سب سے ناپسندیدہ، یہ قرآن ہے۔ تیسری چیز پوچھی باپ نے بیٹے سے فما احلا، اے بیٹے سب سے میٹھی چیز کیا ہے، کہنے لگے روح اللہ بین عبادہ، جب بندے رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے میٹھی چیز۔ بے باپ نے پوچھا بیٹے سے فما ابرد، برد نہیں ہوتا ٹھنڈا، سب سے ٹھنڈی چیز کیا ہے، بیٹے نے جواب دیا عفو اللہ عن الناس، رب کا بندوں سے درگزر کرنا، یہ ہے ٹھنڈی چیز، اور بندوں کا ایک دوسرے سے درگزر کرنا، یہ ہے ٹھنڈی چیز۔ جب یہ سارے جواب دیے نا، حضرت داؤد نے فرمایا فانت نبی، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ باپ گواہی دے رہا ہے بیٹے کی بچپنے کی حالت میں، یہ اللہ فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب۔ اللہ فرماتا ہے اذ اریدا، جب پیش کیے گئے علیہ آپ پر، بالعشی، سپہر کو، الصافنات الجیاد، 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے جو تیز رفتار۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کے 3 گھوڑے تھے، 3 پاؤں تھے، اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ 3 پر تھے، پروں والے، دوسرا یہ ہے کہ 4 پاؤں ہیں، ایک کو اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو ہی آئیں گے سوار ہوں گے ہم چلے جائیں گے، یہ ایک تفسیر یہ ہے کہ 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے تیز رفتار۔ فرمایا فقال، آپ نے کہا انی احببت، مجھے پسند آئی ہے، حب الخیر، ان گھوڑوں کی محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کے لیے،
حتی توارت بالحجاب، یہاں کے چھپ گئے پردے کے پیچھے، لہذا کرو کیا ان گھوڑوں کو، ردوہا علیہ، واپس لاؤ انہیں میرے پاس، فاتافی کا مسحم بسوق، تو ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں پر، والآنات اور گردنوں پر۔ اب یہاں تک کی تفسیر دیکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں کانت عشرین فارسن ذاتا اجنحتن، یہ 3 پاؤں سے مراد 3 پر ہیں، کہتے ہیں 20 گھوڑے ایسے تھے جو پروں والے تھے حضرت سلیمان کے پاس۔ دوسری کہتے ہیں حضرت ابراہیم تمیمی کہتے ہیں 20,000 گھوڑے ایسے تھے جن کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں، وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان کی عصر کی نماز رہ گئی تھی۔ آپ نے یہ جو قرآن کی آیت نہیں ہے، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فرمائے چونکہ ان کی محبت کی وجہ سے ذکر خدا بھول گیا، لہٰذا لاؤ ان کو میرے پاس۔ یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں غزوہ تبوک سے جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا، کہتے ہیں گھر کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، کہتے ہیں وہ پردے کے پیچھے تھیں، ہوا ایسی چلی کہ پردہ تھوڑا سا ہٹا، پردہ جب ہٹا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ کے کھلونے پڑے ہوئے تھے، بنات کا لفظ ہے، گڑیا کا لفظ ہے، وہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا عائشہ، اے عائشہ یہ کیا پڑے ہوئے ہیں؟ عرض کرتی ہیں بناتی، یا رسول اللہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ کہتے ہیں ورآ بینہن فرسا لہ جناحان من رکائن، میرے آقا نے ان کھلونوں کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درمیان میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ عرض کرتی ہیں فرسن، یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں 2 پر بنائے ہیں۔ پھر سنیں جی، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس لہو جناحان، گھوڑا بھی ایسا جس کے پر ہیں۔ اب حضرت عائشہ نے دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا اما سمیتا ان لسلیمان خیل اللہ اجنحا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت سلیمان کے پاس جو گھوڑے تھے وہ پروں والے تھے؟ یہ حضرت عائشہ کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات کی نا، فضاحکا، میرے مصطفیٰ اتنی مسکرائے، حتی رأیت نواجزہ، آخری دانت بھی نظر آ گیا، آخری دانت میرے مصطفیٰ کا نظر آ گیا۔ کس بات پہ؟ یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پاس جو گھوڑے تھے وہ پروں والے تھے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آخری دانت ظاہر ہو گئے۔ سنیں جی، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق والے دن صلاۃ عصر تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ابھی تو ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا واللہ ما صلیتھا، خدا کی قسم میں نے بھی نہیں پڑھی، مصروف تھے۔ کہتے ہیں فقمنا الی بطحان، ہم وادی بطحان میں کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے وضو کیا نماز کے لیے، ہم نے بھی وضو کیا۔ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے صلاۃ عصر پڑھائی، ثم صلی بعدہ المغرب، اس کے بعد صلاۃ مغرب پڑھائی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب یہ جو ہے نا جی، حضرت سلیمان نے فرمایا گھوڑے میرے پاس لاؤ، آپ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے ان کی ٹانگیں کاٹ دی تھیں، اگر ان کی شریعت میں جائز تھا، ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پیار کی وجہ سے ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اس کی تفسیر کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی کا، دیہاتی صحابی نہیں ہوتے، کہتے ہیں دیہاتی صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ چیزیں سکھا رہے تھے جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کو سکھائی ہیں، وہ چیزیں سکھا رہے تھے۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا انکا لا تدع شیئا اتقاء اللہ، فرمایا اے صحابی جس چیز کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دو گے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خوف سے جس چیز کو چھوڑو گے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور ہم نے فتنے میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دیا عَلَى كُرْسِيِّهِ ان کے تخت پر، جَسَدًا ایک بے جان جسم، ثُمَّ أَنَابَ پھر وہ متوجہ ہوئے، متوجہ ہو کر کیا کہنے لگے، قَالَ
پھر لی عرض کی میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ اب معافی مانگنے کے بعد اتنی بڑی دعا، وَحَبْ لِی مُلْکًا لَا يَنبَغِی لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِی، اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو میسر نہ ہو کسی کو میرے بعد، اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا، بے حساب عطا کرنے والا۔ حدیث پاک سنیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افریتا من الجن تفلت علی البارحہ، فرمایا صبح کا ٹائم ہے اور رات کا جو واقعہ پیش آیا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک جن آیا میرے پاس رات کو، لیقطع علی الصلاۃ، تاکہ میری نماز میں خلل ڈالے، فرمایا فامکننی اللہ منہ، اللہ نے مجھے قدرت دی اس پر، جب قدرت دی فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں مسجد نبوی کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون سے اس کو باندھ دوں، حتیٰ تصبحوا، تم صبح کرو اور تم سارے اس کو دیکھ لو گے، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کا قول یاد آ گیا، وہ کیا ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردہ خاسیا، تو وہ خواب و خاسر ہو کے وہ شیطان، وہ جو جن تھا وہ چلا گیا، مجھے سلیمان اپنے بھائی کا قول یاد آ گیا کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، میں نے اس لیے اس جن کو چھوڑ دیا، وگرنہ جن اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو صبح تم اٹھتے سارے تم دیکھتے کہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ وہ باندھا کھڑا ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے حضرت سلیمان کا، فسخرنا، پس ہم نے فرما بردار بنا دیا، لہ الریح، آپ کا ہوا کو، تجری چلتی تھیں، بامرہ، آپ کے حسب حکم، جیسا آپ کا حکم ہوتا ویسی چلتی، رخاء، آرام سے، حیث اصاب، جدھر آپ چاہتے۔ اب یہ جو حضرت سلیمان کو اتنا مقام ملا، اس کی ایک وجہ ایک روایت ہے جو موجود ہے، کہتے ہیں حضرت داؤد نے اللہ سے دعا کی، وہ دعا کیا ہے، الفاظ سنیں، الہی، اے میرے الہ، کن لسلیمان کما کنت لی، یا اللہ جیسا تو مجھ پہ مہربان تھا ایسا مہربان میرے بیٹے سلیمان پہ ہو جا۔ یہ دعا کی حضرت داؤد نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف واج کی، وہ واج کیا ہے، ان قل لسلیمان ان یکون لی کما کنت لی، اے داؤد سلیمان کو کہہ دیجئے کہ وہ بھی میرے ساتھ ایسے بن جائیں جیسے آپ تھے میرے لیے، میں کیا کروں گا، اقل لہو کما کنت لک، میں ویسا بن جاؤں گا جیسا آپ سے تھا، لہٰذا شرط یہ ہے جیسی محبت اور جس انداز سے آپ میری تعریفیں کرتے حضرت سلیمان کو بھی یہ کہہ رہے، بڑی ہے، والشیاطین، اور دیو، کل بناء، سب کوئی معمار، و غواص، اور کوئی غوطے خور، یہ سب تھے آپ کے پاس، آخرین، اور ان کے علاوہ مقرنین، باندھ دیے گئے، فی الاسواد، زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا، فامنن، چاہے احسان کر، او امسک، یا اپنے پاس رکھ، بغیر حساب، تم سے کوئی باز پرس نہ ہوگی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب حاصل اور خوبصورت انجام۔ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے نا، کہتے ہیں سأل اللہ تعالی ثلاثاً، 3 سوال اللہ تعالیٰ سے کیے، کہتے ہیں سب سے پہلا سوال اللہ سے کیا، یا اللہ میں جب بھی کوئی فیصلہ کروں وہ فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یہ دعا ہے۔ دوسری دعا کہتے ہیں فَآتَاهُ إِيَّاهُ، اللہ نے وہ دعا آپ کو عطا فرمائی۔ دوسری دعا یہ کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، وہ بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اب جو تیسرا سوال اور دعا ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے، وہ کیا ہے، ایما رجل خرج من بیتہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلا، لا یرید الا الصلاۃ، اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں، صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے یا اللہ آئے گا، وہ جہاں سے بھی آئے گا، کون سی مسجد، مسجد اقصیٰ،
خراجا من خطیئتہ کا یوم والدتہ امہ، فرمایا جو آ کے اس مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے ایسے نکال دے گا جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اس قدر گناہوں کو دھو دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَنَحْنُ نَرْجُو، ہم امید کرتے ہیں ان یکون اللہ، کہ یہ تیسری اللہ قیامت تک جاری رکھے گا۔ وہ کیا ہے؟ جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ اس کو گناہوں سے دھو دے گا۔ حدیث سے صحیح ہے، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا عبد رسول کا اور نبی ملک کا، آپ بادشاہ نبی بھی بن سکتے ہیں اور عبد عاجز بھی بن سکتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جبریل سے مشورہ کیا میرے مصطفیٰ نے، تو جبریل نے اشارہ کیا تبادا، آپ عاجزی اختیار کریں، کون سے رسول بنے آپ؟ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اللہ کے ہاں حضرت سلیمان کا بھی بڑا درجہ ہے، لیکن قرآن آیا ہی سارا میرے مصطفیٰ کی شانوں میں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پڑھیے جی بس یاد فرمائیے عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو اذ نادا، جب انہوں نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، کیا کہا؟ انی، مجھے، مسنی الشیطان، مجھے پہنچائی ہے شیطان نے، بنصب، بہت تکلیف، و عذاب، اور دکھ۔ اب یہ نہیں آیا کہ وہ بیماری کون سی تھی، یہ جو روایت مشہور کی گئی ہے کیڑے والی یا فلاں والی فلاں والی، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، ان کا تعلق حدیث سے نہیں ہے، کیونکہ انبیاء نبی ہوتے ہی وہ ہے جس کو دیکھ کے لوگ مانوس ہوں۔ اب جب ہوگی بیماری، اور یہ جو کہا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک رہ گئی تھی سب چھوڑ گئے تھے، تو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ بیماری کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں، اور یہ جو لفظ آئے ہیں بہت تکلیف اور دکھ کا، لیکن وہ بیماری جب نہیں آئی تو ہمیں اس میں کھرجنے کی کون سی ضرورت ہے؟ پڑھیے جی، خود مارو برجلک، اپنا پاؤں، ہاذا مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کے لیے پانی ٹھنڈا اور پینے کے لیے۔ پڑھیے جی، یہاں پر ایک حدیث پاک ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 3391۔ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما ایوب یغتسل، حضرت ایوب غسل فرما رہے تھے، خر علیہ جراد من ذہب، سونے کی ٹڈیاں ان کے آگے آ کے گری، کہتے ہیں فجعل ایوب یحثو فی ثوبہ، اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع ہو گئے، فناداہ ربہ، اللہ نے ندا دی، یا ایوب الم اکن اغنیتک اما تری، کیا ان سے ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ یہ جو ٹڈیاں آپ سمیٹے جا رہے ہیں، تو سنیں جواب کیا دیا، ایک نبی ہو کر بھی طلبگار ہے، بلا یا رب کیوں نہیں، تو نے مجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا، لیکن لا غنا بی ان برکاتک، یا اللہ تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، تیری برکتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، تو نے کر دیا ہے، لیکن یہ ہے تیری رحمت، تو تیری رحمت سے بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتا، یہ حضرت ایوب نے کہا۔ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ، پچھلیے وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا فرمایا انہیں، أَهْلَهُ، ان کا اہل و عیال، وَمِثْلَهُمْ، اور ان کی مانند، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، اور بھی دیا، رحمتم منا، بطور رحمت اپنی جناب سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے، وخذ بیدک، اور پکڑ لو اپنے ہاتھ سے، دیوسن، تنکوں کا ایک مٹھا، فاضرب بھی، اور اس سے مارو، ولا تحنس، اور قسم نہ توڑو۔ یہ کون سی ہے؟ وہ آ رہی ہے تفسیر، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا، نعم العبد، بڑا خوبیوں والا بندہ، انہو اواب، وہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہے۔ کہتے ہیں آپ کی بیوی سے ایک ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ملامت کی اور حلف لے لیا، قسم لے لی، اگر اللہ حضرت ایوب کو شفا دے گا، لا یضربنها 100 جلدہ، 100 کوڑے ماروں گا، اگر اللہ نے شفا دے دی۔ کہتے ہیں جب اللہ نے شفا دی اور عافیت بخشی، اب وہ بیوی جس نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، اس کا احسان ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، اب دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس کو 100 کوڑے ماروں، اب فتویٰ لیا اللہ سے،
فَأَفْتَاهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ایک ٹہنی پکڑو، یہاں تو یہ ہے کہ اتنی مٹھی بھر پکڑو، لیکن تفسیر یہ ہے کہ ایک ٹہنی کھجور کی جس کی 100 شاخیں ہوں، ایک ٹہنی جس کی 100 شاخیں ہوں، کہتے ہیں فَيَضْرِبُهَا بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ایک بار مارنے سے آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، جس کے اندر 100 ہوں گی تو ایک بار مارنے سے اس طرح آپ کی قسم پوری ہو گئی اور آپ اپنی جو نظر اور قسم تھی اس سے وہ بری ہو گئے تھے۔ یہ ہے حضرت ایوب کا، پڑھیے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْکُرْ عِبَادَنَا، اور یاد فرماؤ ہمارے بندوں ابراہیم و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب کو، اولی الایدی، بڑی قوتوں والے، والابصار اور روشن دل، ہم نے مختص کیا تھا انہیں ایک خاص چیز سے، ذکر دار، یاد دار آخرت کی۔ اب یہ کس چیز سے اللہ نے ان کو خاص کیا تھا؟ یہ جو تذکرہ حضرت اسحاق اور یعقوب کا، امام مجاہد کہتے ہیں جعلناہم یعملون للآخرۃ لیس لہم ہم غیرها، کہتے ہیں ہم نے ان کو مختص کیا کس چیز کے ساتھ؟ کہتے ہیں ان کے دل میں ہر وقت خوف آخرت تھا، اس کے علاوہ کوئی غم انہیں نہیں تھا، ہم نے مختص کر دیا۔ وَإِنَّهُمْ، اور یہ اندنا ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، چنے ہوئے لوگ بہت بہترین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْکُرْ اسماعیل، اور یاد فرمائیے اسماعیل، والیسع اور یسع، وذوالکفل اور ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ذکر، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اب یہ جو آئے ہیں رب سے ڈرتے رہے ہیں، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ باقی انشاءاللہ دعا اللہ تعالیٰ